अस्सलाम वालेकुम जी। समाअत से पहले कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, मैंने कहा कि वो आपकी खिदमत में पेश कर दी जाएं। पहली डेवलपमेंट तो ये हुई है कि मौजूदा हुकूमत के जो अभी तक है उसके दो डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने इस्तीफा देने की ख्वाहिश का और कोशिश का इजहार किया है। और उनका ये कहना है कि जजेस जिस तरह आइन को, कानून को बुलडोज कर रहे हैं, वो अदालतों की मामलत नहीं कर सकते और वो नहीं समझते कि वो ये करें और लिहाजा वो ओहदा छोड़ना चाहते हैं। उनका ये भी कहना है कि जजेस का जो तासुब है, उनका कहना है जजेस का तासुब जो है वो वजाहत नजर आ रहा है और इस बेंच से किसी भी बेहतरी की तवक्को नहीं है, लिहाजा सानू इजाजत दो असी घर जाने आप ही निबड़ लो। ये हुकूमती नॉर्मली लॉ ऑफिसर होते हैं जो कि अदालत की मामलत के लिए मौजूद होते हैं, लेकिन ताहम उनके साथ उनकी फिर कन्वर्सेशन हुई है सेक्रेटरी लॉ के साथ और लॉ मिनिस्टर के साथ, और उन्होंने कहा है कि जनाब आप जो है वो ऐसा ना करें, आप फिलहाल इसमें पेश हों जो है अदालती मामन के तौर पे। जो अहम फैसला है जिसकी तवक्को भी की जा रही थी बल्कि फरमाइशी फैसला है कि इरफान कादर साहब जो हैं लॉयर हैं, बड़े मारूफ लॉयर हैं, कानून और आइन की समझ बूझ रखते हैं और मतलब कि बाकी उनकी खुसूसियात मैं बयान नहीं कर सकता। वो मेरा मतलब है कि इफ्तिखार चौधरी के दिनों से उनकी शोहरत है और इफ्तिखार चौधरी साहब को बहुत सारे गैर आइनी इकदाम तो कर गए ना, वो एक आंख वाला जज जो था, लेकिन बहुत सारे जो गैर आइनी इकदाम से जिस कुव्वत ने रोक के रखा वो इरफान कादर साहब थे और उन्होंने बहुत सारे फैसले उनको नहीं करने दिए। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है उस वक्त वो अटॉर्नी जनरल थे। तो जो ऑर्डर शीट है उसके मुताबिक 3 जज जो हैं वही जो है उमर अता बंदयाल, इजाजुल हसन और मुनीब अख्तर साहब जो हैं और इजाजुल हसन साहब जो हैं, वो इजाजुल हसन तो लाहौर के ही हैं और लाहौर में मौजूद होने चाहिए थे, लेकिन मुनीब अख्तर साहब को खसूसी तौर पे मंगवाया गया। हालांकि मंसूर अली शाह साहब भी लाहौर के अंदर ही मौजूद थे, लेकिन बहरहाल अदालत का फैसला भी हम तो कुछ नहीं कह सकते, सिर्फ बता सकते हैं कि इससे वाज़ेह होता है कि कंपोजिशन जो बनाई गई वो बड़ी ही प्री प्लान्ड थी। अच्छा, उसके बाद जनाब जो ऑर्डर शीट है वो उसके अंदर जो है वो डिप्टी स्पीकर ये वो ऑर्डर की जो अली जफर साहब पेश हुए हैं और सिद्दीकी साहब पेश हुए हैं, क्या नाम है इनका पूरा, जनाब इम्तियाज रशीद सिद्दीकी साहब और आमर सईद और फिर पता नहीं कौन कौन से हैं ये तकरीबन, और इनके साथ पेश हुए हैं उसवाल उम्मत हैं MNA, फवाद चौधरी MNA और उमर अयूब MNA, ये पेश हुए हैं जी। ये पहले नंबर पे कौन? असद उमर जी, असद उमर, फवाद चौधरी और उमर अयूब, इनके नाम भी वकला के अंदर लिख दिए गए हैं। अच्छा जी, ये भी होता है। ऑर्डर है जो है लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशनर जो है उन्होंने कहा कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो 22/7/2022 को थी वो रिजेक्ट की गई, हैज रिजेक्टेड। आगे चलते हैं। ओके हाँ, वो उसने रिजेक्ट कर दिया था, वो वोट वही वाला जो किस्सा रात हुआ था ना, तो इसके ऊपर जो है वो हम ऑर्डर लिखवाते वक्त जो है वो जो सामने बात आई वो जी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया वोट। और क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, नेचर का है, इसलिए कानून के मुताबिक इनको सुना जाना चाहिए। अच्छा जी, अच्छा इससे कंट्रोवर्सी जनरेट हो सकती है रिगार्डिंग द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, जो हमारा प्रीवियस फुल कोर्ट का ही था ना वो वाला जो सदारती रेफरेंस था उसके हवाले से, इसलिए हम जो है वो डिप्टी स्पीकर को 22/7/2022 की जो उसकी रूलिंग है उसके हवाले से पर्सनली उनको प्रोसीडिंग को सुनना चाहेंगे और उन्होंने तलब कर लिया है 2:30 बजे आज।
جب ہم یہ ولاگ کر رہے ہیں اس سے کچھ سے دیر پہلے تقریباً یہ ولاگ آپ تک 2:30 سے پہلے پہنچ ہی جائے گا، تو وہ اس میں طلب کر لیا ہے۔ اب یہ جو ہے یہ والا معاملہ، اس حوالے سے ہم آپ کو دیگر بھی اپڈیٹس دیتے رہیں گے، لیکن یہ معاملہ جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ کنٹروورسی کا شکار ہے، کیونکہ اگر وہ صدارتی ریفرنس کے اندر جو عدالت نے فیصلہ دیا تھا کہ جیسے ہی وہ اس بات کا ارادہ کرے گا تو نہ صرف کہ اس کا ووٹ مسترد ہو جائے گا بلکہ وہ ڈی سیٹ بھی ہو جائے گا اگر وہ اپنے پارٹی ہیڈ کے برابر۔ اب مجھے یہ لگتا ہے کہ جج صاحبان کا مراد تھا کہ پارٹی ہیڈ یعنی کہ عمران خان، کیونکہ عمران خان صاحب جو تھے وہ اپنی پارلیمانی پارٹی کی کوئی پروسیڈنگ نہیں دکھا سکے تھے جس کے اندر انہوں نے پارلیمانی پارٹی نے فیصلہ کیا ہو کہ وہ جو ہے وہ کس کو ووٹ دیں گے، اور وہ لوگوں نے جو ہے وہ کیا، اس لیے پارٹی ہیڈ لکھ دیا گیا، کیونکہ عمر اسد عمر نے بینگ اے سیکرٹری جنرل آف پارٹی لکھا تھا کہ میں عمران خان کی طرف سے آپ کو یہ کمیونیکیٹ کر رہا ہوں، تو وہ پارٹی ہیڈ ادھر آ گئی۔ اب اگر پارٹی ہیڈ کا فیصلہ عمران خان کے ریفرنس کے اندر 25 ممبران کو، سبطین خان وغیرہ تو فیصلہ ہی نہیں دکھا پائے تھے، پروسیڈنگ نہیں دکھا پائے تھے، 25 ممبران کو ڈی سیٹ کروا سکتا ہے پنجاب اسمبلی کا، تو اب پھر پارٹی ہیڈ جو ہے چودھری شجاعت جو ہیں ان کا فیصلہ بھی جو ہے ان 10 لوگوں کا ووٹ کینسل بھی کروا سکتا ہے اور ان کو ڈی سیٹ بھی کروا سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی، اور میرا مطلب ہے یہاں پہ ججز کی پوزیشن، پی ٹی آئی کی پوزیشن یہ ہے کہ چونکہ پارلیمانی پارٹی نے فیصلہ کر دیا تھا اور وہ ساجد صاحب نکال کے لائے ہیں، وہ پارلیمانی ہمارے سربراہ ہیں اسمبلی کے اندر، تو ان کا فیصلہ تھا جی کہ ہم نے عمران خان کو ووٹ دینا ہے، تو اس لیے جبکہ پارٹی ہیڈ کا اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پچھلی تاریخوں کے اندر چودھری شجاعت حسین کو پارٹی کی سربراہی سے فارغ کر دیا جائے، کیونکہ افواہیں تو گھوم رہی ہیں کہ کل ہی ان کو فارغ کر دیا گیا تھا، بلکہ راجہ بشارت نے چودھری شجاعت حسین کو پارٹی میں سے نکال دیا تھا، ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے اس میں پچھلی تاریخیں ڈال دی جائیں، لیکن مطلب کہ رات ہی اگر فیصلہ آیا ہے تو اب پچھلی تاریخیں کیسے ڈالی جائیں گی کہ چودھری شجاعت تو ہمارے پارٹی کے سربراہ ہی نہیں رہے تھے، تو وہ تو یہ فیصلہ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ تو یہ وہ کنٹروورسی ہے جو الجھائیں گے یہ تینوں جج بیٹھ کے، اور انہوں نے خود بھی اس کے لیے کنٹروورسی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس وقت جو ہے اگر ہمارے دوستوں کا خیال ہے کہ اگر پروجیکٹ عمران خان انٹیکٹ ہے، جو کہ ان کا اصرار ہے انٹیکٹ ہے، اگر مطلب کہ ہے جو مطلب کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، میں وہ یہ والا پوائنٹ میں اسکپ کر دیتا ہوں، یہ ملک کے جغرافیائی حدود کے حوالے سے ہے، یہ میں اسکپ کر دیتا ہوں۔ یہ ہمارے دوست جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ والا سلسلہ جاری رہنا ہے اور یہ سارا کچھ ہونا ہے تو پھر تو حمزہ شہباز شریف جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنتے نہیں ہیں اس سیٹ اپ کے اندر۔ تو شہباز شریف صاحب ہیں 16 اگست تک، ان کو چترول وغیرہ یا باندر کوٹ وغیرہ لگا کے تو اس وقت تک بٹھایا جائے گا جب تک کہ یہ مطلب کہ یہ سارا پروجیکٹ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو جاتا۔ وہ ایک ایکسٹریم پوزیشن لے کے بیٹھے ہوئے ہمارے دوست جو ہیں، جبکہ ہمارا خیال ہے کہ مطلب کہ یار اتنی مایوسی تو نہ پھیلائیں، وہ خدا کا خوف کریں، جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو بہتری کی طرف جانے دیں۔ تو اب ججز صاحبان جو ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب ہے کہ اگر تو پارٹی کا سربراہ عمران خان ہے تو پھر پارٹی کے سربراہ کی بات مانی جائے گی، اور اگر عمران خان نہیں ہے تو پھر پارلیمانی لیڈر کی بات مانی جائے گی۔ اب یہ میرا خیال ہے اسپیسیفائی کرنا پڑے گا تینوں معزز جج صاحبان کو اپنی ججمنٹ کے اندر، کیونکہ ایک فیصلہ جو پہلے لاگو ہوا وہی فیصلہ اب لاگو ہونا ہے، تو میرا مطلب ہے کہ وہ فل کورٹ کا فیصلہ یہ 3 رکنی بینچ بیٹھ کے اس کو اوور رائٹ تو نہیں کر سکتا، اس کے لیے فل کورٹ ہی بلانا پڑے گی۔ تو لیکن کیا پتا کہ مطلب کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی ایک بینچ بیٹھ کے اس سارے معاملے کو اوور رائٹ کر دے، جس طرح مشرف کی ہائی کورٹ کا بینچ سپریم کورٹ کے فیصلے کو اوور رائٹ کر دے، کیونکہ مشرف صاحب کے جو پھانسی دینے، اس بھگوڑے کو مر بھی جائے تو اس کی لاش کو گھسیٹ کے لانے اور ڈی چوک میں لٹکانے کا جو فیصلہ تھا وہ بھی تو اسی طرح ہی ریجیکٹ کیا گیا تھا نا لاہور ہائی کورٹ میں بیٹھ کے، اور پھر ان ججوں کو انعام کے طور پہ سپریم کورٹ لے جایا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ ہو سکتا ہے
تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے پاکستان میں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. اڑتی جاتی مکھی کولوں باندر ٹکر کھو سکتا ہے، ایتھے کچھ بھی ہو سکتا ہے. چلے اللہ تبارک و اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.